ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب دنیا میں نہ کرین تھی، نہ انجن، نہ بلڈوزر اور نہ ہی کوئی لیزر کٹنگ مشین، تب بھی انسانوں نے ایک ایسی چیز بنا ڈالی جو آج بھی دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایجپشین پیرامڈز کی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد آخر کیا تھا، اور اس ویڈیو میں آپ ان پیرامڈز کو بنانے میں استعمال ہونے والی ان ٹیکنیکس کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ان پیرامڈز کے بارے میں ایک نئے طریقے سے سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک پیرامڈ کو بنانے میں کتنے پتھر یوز ہوئے ہوں گے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو کہ ایجپٹ کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اسے بنانے میں تقریباً 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور ہر پتھر کا وزن تقریباً 2 ٹن سے لے کر 15 ٹن کے درمیان ہے۔ آج کے انجینئرز بھی سوچیں تو وہ بھی یہ سوچ کر پریشان ہو جائیں کہ آخر اینشینٹ ایجپشنز اتنے بڑے پتھر کہاں سے لائے، اور صرف لانا ہی نہیں بلکہ انہیں کاٹنا بھی تھا، اور کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر بھی جانا تھا۔ اس مسئلے کا جواب چھپا تھا زمین کے اندر۔ گیزا پلیٹو کے نیچے اور اس کے آس پاس ایک خاص قسم کا لائم سٹون پایا جاتا تھا، اور یہی لائم سٹون بنا پیرامڈز کا مین مٹیریل۔ اس وقت پتھر کاٹنے کے لیے لوہے کے ٹولز نہیں تھے، تو اینشینٹ ایجپشنز نے یوز کیا ایک وولکینک سٹون جسے ڈولرائٹ کہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جو سب سے ہارڈ سٹونز تھے جیسا کہ گرینائٹ، وہ تو اور بھی دور سے لائے جاتے تھے، مصر کے شہر اسوان سے، جو قریب 800 کلومیٹر دور ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس وقت نہ تو کوئی ٹرک تھا، نہ ریل، اور نہ ہی کوئی کرین، پھر بھی یہ لوگ اتنے ہیوی گرینائٹ بلاکس دور دور سے کھینچ کر لائے، اور اب جب پتھر مل گئے تو اگلی مشکل تھی انہیں وہاں تک لے کر جانا جہاں پیرامڈز کو بنانا تھا، اور یہی تھا اگلا چیلنج۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر آج کسی بھی بھاری چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو تو ہمارے پاس بہت سی وہیکلز اویلیبل ہیں، لیکن پیرامڈ بناتے وقت سوال یہ تھا کہ ان بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جایا جائے، جب نہ تو کوئی ٹرک تھا، نہ ٹائر، اور نہ ہی کوئی انجن۔ دراصل مصر کی زندگی ایک ندی کی بیس پر چلتی تھی جس کا نام ہے نہر نیل۔ یہی تھی ان کا ٹرانسپورٹ ہائی وے، جس کے ذریعے اسون کے گرینائٹ بلاکس کو 800 کلومیٹر دور گیزا تک پہنچایا گیا۔ اینشینٹ ایجپشنز نے ووڈن بوٹس یعنی بارجز ڈیزائن کیے جنہیں اسپیسیفکلی ہیوی بلاکس کو اٹھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک بوٹ میں 20 سے 30 ٹن کے قریب پتھر لوڈ کیے جاتے اور پھر نیل سے گیزا تک لے جائے جاتے، لیکن ندی کے بعد راستہ تھا ریگستان کا، جہاں سڑکیں نہیں بلکہ صرف ریت ہی ریت تھی۔ یہاں اینشینٹ ایجپشنز نے ایک نیا حل نکالا، اور وہ تھا ووڈن سلیجز یعنی لکڑی کی ریڑیاں، مگر یہاں ایک خاص ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ان ریڑیوں کے ذریعے پتھر کھینچے گئے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کی سٹڈیز کے مطابق گیلی ریت سے فرکشن تقریباً 50% تک کم ہو جاتی ہے، اور وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ ان ریڑیوں کے آگے ریت گیلی کی جاتی تاکہ انہیں کھینچنا آسان ہو جائے، اور گیلی ریت سے فرکشن بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح بلاک گرتا نہیں بلکہ پھسلتا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ آخر کس طرح انسانوں نے صرف ہاتھوں، لکڑی کی ریڑیوں اور گیلی ریت کی مدد سے ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا۔ یہ صرف کنسٹرکشن نہیں تھی، یہ تھا انسانی ارادے کا وہ شاہکار جو آج بھی انجینئرز کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اب جب پتھر گیزا تک پہنچا لیے گئے تو اگلا چیلنج تھا انہیں اونچی اونچی ہائٹس تک لے کر آنا، جسے ایجپشین پیرامڈز کی کنسٹرکشن کا سب سے آئیکونک اور پزلنگ پارٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس پارٹ کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ میری ملاقات ہوگی آپ سے ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔